بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ درود شریف پڑھیے، استغفار پڑھیے۔ توجہ، دھیان، محبت، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ آپ نے اگر تھوڑا بھی پڑھا، توجہ، دھیان اور محبت سے پڑھا تو اس کا اثر جلدی ملتا ہے اور اس کا فیض زیادہ ملتا ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ درود پاک پڑھتے ہیں اور توجہ دھیان نہیں ہے تو پھر وہ فیض آپ کو نہیں ملے گا جس کی آپ کو تلاش ہے۔ ایک بہن کا میسج آیا تھا، وہ بتا رہی تھی کہ ہمارے گروپ میں جو ہے یہ مشاہدہ شیئر ہوا ہے۔ ان کا اپنا گروپ ہے، وہاں پہ اکثر ایکسپیرینسز آتے ہیں تو وہ شیئر کرتی ہیں اور وہ خود بھی لوگوں کو بتاتی ہیں درود شریف استغفار کا بہت زیادہ۔ تو وہ بتا رہی تھی کہ ان صاحب نے بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے وہ کاروباری بہت زیادہ مسائل سے گزر رہے تھے اور معاملہ کچھ ایسا تھا کہ ان کا گارمنٹس کا کاروبار تھا، عبایا وغیرہ یہ سب وہ سیل کرتے تھے اور کسٹمائز کر کے بھی دیتے تھے، لیکن کافی ٹائم سے کچھ ایسے معاملات ہو گئے تھے کہ ان کا مطلب دکان پر کوئی سیل نہیں ہو رہی تھی، کوئی کسٹمر نہیں آ رہا تھا، اور ریزن یہ تھی کہ آس پاس اسی طرح کی کافی ساری شاپس کھل گئی تھیں۔ اس کی وجہ سے ان کی کوئی سیل نہیں ہو رہی تھی اور دکان پر ان کے ایک دو لوگ اور بھی تھے جنہوں نے کام کے لیے رکھے ہوئے تھے، ان کو بھی جو سیلری تھی وہ دینا، دکان کے اخراجات الگ، گھر میں ان کی بیوی، بچے، ان کی والدہ وغیرہ تھیں، ان کے اخراجات الگ۔ کہتے ہیں کہ بہت تنگی کا مسئلہ تھا اور بہت پریشانی کا معاملہ تھا اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کریں، کچھ بھی مینیج نہیں ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ انہی ساری پریشانیوں میں ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے دوست آئے اپنی وائف کے ساتھ کچھ عبایا وغیرہ پرچیز کرنے کے لیے۔ تو جب ان کی حالت دیکھی تو ان کے دوست نے ان سے دریافت کیا کیا معاملہ ہے، آپ پریشان ہو؟ انہوں نے سارے معاملات بتا دیے کہ کافی ٹائم سے تنگی ہے، کاروبار بالکل نہیں چل رہا اور گھر کے اخراجات، دکان کے اخراجات کچھ مینیج نہیں ہو رہا۔ تو ان کے دوست نے فرمایا، ان سے کہا کہ آپ ایک کام کرو، آپ اللہم صلی علی محمد و آل محمد یہ درود پاک پڑھو اور استغفار کرو، اور اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں سے بھی کہو کہ وہ بھی اپنے فارغ ٹائم میں درود شریف استغفار پڑھیں۔ اور ان کے دوست نے کہا کہ توجہ دھیان سے پڑھو، کوشش کرو کہ جب درود پاک پڑھ رہے ہو آپ کا توجہ دھیان ہو، آپ کا تصور ہو مدینہ شریف کا، خانہ کعبہ کا، گنبد خضرا کا، سنہری جالیوں کا، آپ تصور کے ساتھ پڑھو، اور اگر آپ کو پڑھتے ہوئے رونا آ جائے تو سمجھو کہ آپ کا درود قبول ہی قبول ہے، اور جب آپ کا درود شریف قبول ہوگا تو آپ کی جو حاجات ہے وہ بھی قبول ہوگی، نظر کرم ہوگی، نظر رحمت ہوگی، جو پریشانی ہے وہ ختم ہوگی۔ تو ان کے دوست نے ان کو کافی سمجھایا اور اس کے بعد ان کے دوست تو چلے گئے، انہوں نے اپنی روٹین میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد یہ درود پاک ایڈ کر لیا، خود بھی پڑھتے توجہ دھیان سے، محبت سے، اور جو ان کے گھر والے تھے ان کو بھی کہا وہ بھی توجہ دھیان سے پڑھتے، دعا کرتے۔ تعداد انہوں نے فکس نہیں کی، جتنا پڑھا جاتا اتنا پڑھتے، لیکن جتنا بھی پڑھتے خلوص نیت سے پڑھتے۔ کہتے ہیں کہ ابھی 1 یا 1.5 مہینہ ہی گزرا تھا، کاروبار کھلنا شروع ہوا اور معاملات اچھے ہونے لگے، کاروبار پہلے سے زیادہ چلنے لگا، تنگی ختم ہوئی، جو مالی مسائل تھے وہ حل ہوئے، اور حتیٰ کہ اب سارے مسئلے حل ہو چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ الحمدللہ اب کاروبار کا یہ حال ہے کہ دوسری سٹی کے ڈیلرز بھی کانٹیکٹ کرتے ہیں، یعنی کہ نہ صرف اپنے ایریا میں، اپنی سٹی میں ان کا کام چل رہا ہے بلکہ دوسری سٹیز میں بھی جو ہے ان کے عبایا وغیرہ جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آج میرے پاس الحمدللہ میری 3 دکانیں ہیں۔ کہا کل میرے پر اتنا قرضہ تھا کہ میں لوگوں سے منہ چھپاتا تھا کہ قرض دار کو قرض کیسے ادا کروں، اور کہا آج یہ معاملہ ہے کہ میرے 3 دکانیں ہیں الحمدللہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے۔ اور کہتے ہیں کہ پہلے میں سوچتا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں میرے جاننے والوں میں جن کی میں مدد کر سکوں، لیکن میں خود ایسا تھا کہ لوگوں سے مدد لے رہا تھا، قرضہ لے رہا تھا، لیکن آج الحمدللہ لوگوں کی مدد کرتا ہوں، یتیم لوگوں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ بے پناہ نواز رہا ہے، اور یہ سب درود پاک اور استغفار پڑھنے کی برکت سے۔ کہتے ہیں کہ بس درود پاک پڑھیں، استغفار پڑھیں، توجہ دھیان سے پڑھیں، جتنی زیادہ توجہ دھیان ہوگی اتنا ہی زیادہ کرم اور فضل کے فیصلے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ درود شریف ہم نے پڑھا اور اسے ہدیہ بھی کرتے رہے، ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اہل بیت کو، اور ان کے وسیلے سے دعا کرتے رہیں، اور آپ یقین کریں کہ آج حالات ایسے ہیں کہ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ درود پاک کی برکت سے، استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نوازا ہے، کچھ جس کا کچھ حساب ہی نہیں ہے، اتنا دیا ہے۔ تو ہمارے لیے نا ان ویڈیوز کے ذریعے موٹیویشن تو ہوتی ہے، موٹیویشن کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ پڑھنے والے نے پڑھا کیسے، یقین کتنا تھا، توکل کتنا تھا، پڑھنے والی کا تڑپ کتنی تھی، محبت کتنی تھی، توجہ دھیان کتنا تھا۔ تو کوشش کیا کریں ان ویڈیو سے یہ چیزیں سیکھا کریں کہ پڑھنے والے نے پڑھا کیا اور کتنا پڑھا اور کیسے پڑھا
اور اس کے حالات کیسے بدلے، اور پھر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو برکات جو فیض دوسروں کو عطا فرمائے، ہمیں بھی اپنے شایان شان عطا فرمائے، بے حساب عطا فرمائے، بلا تاخیر عطا فرمائے، بن مانگے عطا فرمائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں بھی بے پناہ برکات ملیں گی۔